السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات۔ موضوعات مطالعہ کے دوسرے سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بارے میں جانتے ہیں۔ لفظ محبت کی تعریف نہیں کی جا سکتی کیونکہ محبت کی تعریف تو اس کا وجود ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے اور جذبے کا ادراک اور وجدان اور ذوق سے ہو سکتا ہے، نہ کہ عقل سے۔ ساری کائنات محبت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ محبت سے ہی کائنات کا آغاز ہوا ہے اور محبت ہی کی حکومت آخر تک قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے اور زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو انسان گمراہ ہو جاتا، اگر وہ بینائی نہ دیتا تو انسان اندھا ہوتا، اگر عقل نہ دیتا تو انسان پاگل ہوتا، رزق نہ دیتا تو انسان مفلس ہوتا، اگر عزت نہ دیتا تو ذلیل و خوار ہوتا۔ بس انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنی بے شمار نعمتیں دے کر بھی یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ دنیا کی متاع تو تھوڑی ہے۔ جب مومن اللہ کا تھوڑا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بے حد مہربان ہے، تو اس کی مہربانی کا تقاضا ہے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہے۔ مومن کا دل اللہ کی یاد کا گھر ہونا چاہیے۔ چنانچہ جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی وہ اتنے زیادہ اس کے احکامات کی پیروی کرے گا۔ انسان کی سوچ کا صحیح زاویہ اس کو اللہ سے محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل اللہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب کسی انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی خوبی کو قرآن اس طرح فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی محبت دنیاوی محبت کی تردید نہیں کرتی بلکہ اس کو مستحکم کرتی ہے۔ بس ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے اور وہ اس محبت میں شادمان و سرشار رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ محبت ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ ثبوت چاہتا ہے، اور ہم اللہ سے محبت کا ثبوت اس کا کثرت سے ذکر کر کے دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ اللہ سے محبت اس کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے شکر میں کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے اور وہ اسلامی تقاضوں کو خوبی سے جانتا ہے، لہٰذا اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ تمام رشتے ختم کر دیے جائیں۔ جیسا کہ وہ لوگ جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ اختیار کی، تو اس مقام پر بہت قوموں نے ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ کی محبت کا راستہ جنگل و غاروں سے نہیں گزرتا بلکہ گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر نکلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہلی بات، دوسری کسی سے محبت ہو تو اللہ کے واسطے سے، تیسری شرک سے ایسے بیزار ہو جائے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ محسن انسانیت جس نے مذہبی اداروں میں شخصیت کے بجائے خدا پرستی کو قائم کیا، جس نے سائنس میں فطرت پرستی کے بجائے فطرت کو مسخر کرنے کا حکم دیا، جس نے سیاست میں نسلی بادشاہت کے بجائے عوامی بادشاہت کا راستہ دکھایا، جس نے ظلم کے بجائے انصاف کی تعلیم دی اور ایک دین فطرت ساتھ لے کر آئے۔ اسلام ہر انسان کی فطری محبتوں کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس محبت میں کھو کر محبوب حقیقی کی یاد کو دل سے فراموش نہ کر دے۔ اسلام ان محبتوں کو اس وقت
جائز قرار دیتا ہے جب یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ چنانچہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اطاعت کے معنی ہیں فرما برداری کرنا، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان پر لازم ہے اور دعوی محبت کی روشن دلیل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنا عملاً نافرمانی کرنا اس دعوی محبت کی نفی ہے۔ اطاعت کئی طریقے سے ہوتی ہے، کسی لالچ و خوف یا پھر اپنے مفاد کے لیے، لیکن سچی اطاعت وہی ہے جو دل سے کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس کی اطاعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے اس کی تکمیل کی جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بغیر اسلام کی پیروی کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، جس میں ذرا بھی ہچکچاہٹ اسلام سے خارج کر دے گی۔ اگر مسلمان دین و دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جس شخص نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بے شک وہ کامیاب ہوا بہت زیادہ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی عشق الہی کے حصول کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریعہ، وسیلہ اور زینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت تمام لوگوں سے عزیز نہ ہو جائے۔ بس تمام کائنات کا وجود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرہون منت ہے۔ کائنات کی ہر شے کشش رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ حیوانیات، نباتات میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ ایک اونٹ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دکھ بیان کرنا، اور کھجور کے تنے کا جدائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی خالی جھولی میں اخلاق عظیم کے جواہرات سے جاہل کو علم سے آراستہ کیا، نفس پرستوں کو نفس کی تسکین بنایا، جو سراپے گفتار تھے ان کو سراپے کردار بنایا۔ ان احسانات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اطاعت ایمان کی شرائط میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ختم نبوت کو قرآن مجید کی روشنی میں کس طرح واضح کریں گے؟ اسلام کا وہ عقیدہ جس کے مطابق نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اور ان کے وسیلے سے ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید حاصل ہوئی، اور پہلی تمام شریعتوں کا سلسلہ منسوخ کر دیا گیا، عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا یا بند کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شریعت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی شریعت۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں۔
اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو تمہیں رسول دے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے نظام حیات کی منظم ترین کتاب قرآن مجید سے پوری طرح ثابت ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے سلسلے میں آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، میں تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیات کا ترجمہ بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دعوی نبوت کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام نے مل کر جہاد کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ جب کسی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ساری امت نے اس کی تردید کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول بھی ہیں۔ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز محمد رسول اللہ ہمیں، جس کو پڑھ کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تمام نبیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوقیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، اللہ کا تجھ پر بڑا فضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے قرآن کی صورت میں ہدایت لے کر تشریف لائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء کرام سے 6 باتوں پر فوقیت حاصل ہے، ان میں سے آخری بات یہ ہے کہ مجھ پر نبوت کا سلسلہ آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ فخر صرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ ہادی برحق کا پیغام ہر عابد و زاہد، آقا و دوست، رہبر و رہنما، ادنا و اعلیٰ اور ہر حیثیت کے لوگوں کے لیے موجود ہے۔ جس طرح قرآن مجید 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی شان سے محفوظ ہے جس وقت وہ نازل ہوا تھا، اور یہ ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر کاغذ کے صفحات اور حافظ کے سینوں میں محفوظ ہے، اسی طرح قیامت تک اب کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم المرسلین ہیں۔